السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی محنتیں چل رہی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ آئینی بہن اور اللاتی بہن کے احوال پیش کیے جائیں گے۔ تو کل جو بات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی پوتیوں کے بارے میں، تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ حضرات کے پاس کتاب اگر میں بورڈ پر نہ لکھوں تو کتاب جو ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ کتاب اور کاپی دونوں ساتھ رکھا کیجیے، اور اگر کتاب نہ ہو تو دوسرے موبائل میں کتاب جو ہے کھول لیا کیجیے۔ تو آپ حضرات کے پاس یہ شکل ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، کتاب تو ہم شیئر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بورڈ سے پھر جو ہے ہٹنا پڑے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں، آخر میں نے تو کتاب کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئینی بہن کی 5 حالتیں ہیں۔ آئینی بہن کی 5 حالتیں۔ آپ لوگوں نے حالات یاد کیے ہیں۔ نمبر 1، آئینی بہن ایک ہو تو یہ حالت نمبر 1 اور 2 ایک ساتھ کر دیتے ہیں۔ 1 2 حالت نمبر 1 اور 2، آئینی بہن ایک ہو تو نصف ملے گا، اور اگر 2 بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلثان ملے گا، شرطے کے احوال میں اتنا ہی ہو۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آئینی بہن ایک ہو تو نصف ملے گا، 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا۔ یہ احوال میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ میں براکٹ میں بڑھا دیتا ہوں بشرطے کہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، تو یہ یاد رکھنے کے لیے اور ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ چیز بڑھا رہا ہوں۔ بشرطے کہ فروع مذکر و مؤنث۔ فروع مذکر و مؤنث کا مطلب ہے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نہ ہو اور نہ اصول مذکر یعنی باپ دادا، اور نہ اصول مذکر۔ کبھی بھی آئینی بہن کو دینے کے لیے ہاں، بلکہ یہ بھی بڑھا دیں، اور نہ آئینی بھائی، اور نہ آئینی بھائی۔ آئینی بہن کو دینے کے لیے ہمارا ذہن پہلے یہ جانا چاہیے کہ اسے محجوب کرنے والا کوئی تو نہیں ہے۔ محجوب کرنے والا کون کون ہے؟ یا محجوب تو کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کا حصہ کم کرنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے۔ اب آئینی بہن کو نصف، ایک ہونے میں نصف، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہونے میں ثلثان کب ملے گا؟ اسی شکل میں مل سکتا ہے جب میت کے فروع مذکر و مؤنث، فروع مذکر و مؤنث یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی،
फुरूए मुज़क्कर व मुअन्नस और उसूल मुज़क्कर ना हो, बाप दादा ना हो, और ऐनी भाई भी ना हो। अब ऐनी भाई की बुनियाद पर ऐनी बहन महजूब नहीं होती है, लेकिन निस और सुलसान वाली कहानी नहीं आती है भाई की मौजूदगी में। इसी तरह बेटी पोती की मौजूदगी में ऐनी बहन महजूब नहीं होती है, लेकिन मसला क्या है कि ऐनी बहन को चूंकि निस्फ या सुलसान देना है, तो फिर बेटा बेटी पोता पोती कोई नहीं होना चाहिए। बेटी भी मौजूद हो, पोती मौजूद हो, तो फिर ऐनी बहन के लिए निस्फ और सुलसान की कहानी नहीं आती है, फिर दूसरी कहानी आती है। तो इसमें बाज वो हैं जो कि ऐनी बहन को महजूब कर देते हैं, जैसे कि बेटा पोता। बेटा और पोता जो है, एक चीज जो है नोट में याद कर लीजिए आप, फुरूए मुज़क्कर बेटा पोता और उसूल मुज़क्कर यानी बाप दादा। फुरूए मुज़क्कर और उसूल मुज़क्कर की मौजूदगी में ऐनी बहन और अल्लाती बहन, वो बात भी आएगी, बहन महजूब हो जाती। ये नोट याद रख लीजिए। फुरूए मुज़क्कर बेटा पोता और उसूल मुज़क्कर यानी बाप दादा की मौजूदगी में या कर दे आप, यानी एक भी तो मौजूद हो, बाप मौजूद हो या दादा मौजूद हो, बाप मौजूद हो या दादा मौजूद हो, या बेटा मौजूद हो या पोता मौजूद हो। इसको मैंने शॉर्टकट में कहा फुरूए मुज़क्कर, और बाप दादा के लिए उसूल मुज़क्कर। तो फुरूए मुज़क्कर में से कोई और उसूल मुज़क्कर में से कोई मौजूद हो, तो ऐनी बहन अल्लाती बहन ये सब महजूब हो जाती हैं, फिर उसे हिस्सा मिलने का सवाल ही नहीं है। तो ये जो है ये याद रखिए आप नोट में, बल्कि इसको नोट भी कर लीजिए आप। तो ऐनी बहन को बिल्कुल महजूब करने वाले ये हैं फुरूए मुज़क्कर और उसूल मुज़क्कर। बेटी पोती में क्या होता है? बेटी पोती की मौजूदगी में ऐनी बहन के लिए निस्फ और सुलसान की बात नहीं होती। बेटी पोती की मौजूदगी में ऐनी बहन के लिए निस्फ और सुलसान की बात नहीं होती, बल्कि बात अभी आएगी, बेटी या पोती की मौजूदगी में ऐनी बहन जो है अस्बा माल गैर हो जाती है। और अस्बा माल गैर का मतलब होता है, अस्बा माल गैर का मतलब है कि जो औरत दूसरी औरत की मौजूदगी में अस्बा हो जाए, जैसे ऐनी बहन अस्बा होती है, अस्बा माल गैर होती है, अस्बा माल गैर होती है बेटी या पोती के साथ,
بیٹی پوتی کی موجودگی میں عینی بہن کے لیے نصف اور ثلثان کی بات نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ اسبا مال غیر ہوتی. تو اسبا مال غیر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اسبا مال غیر جو عورت دوسری عورت کی موجودگی میں اسبا ہو جائے، جیسے عینی بہن اسبا مال غیر ہوتی ہے بیٹی یا پوتی کے ساتھ. تو بہرحال یہ باتیں جو ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہیں، اسے آپ غور سے دیکھ لیں اور چاہیں تو نوٹ کر لیں. اب ہم آتے ہیں اوپر کی طرف. حالت نمبر 1 نصف والی ہے، حالت نمبر 2 ثلثان والی ہے. عینی بہن 1 ہو تو نصف ملے گا، حالت نمبر 1 ہو گئی. اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا، حالت نمبر 2 ہو گیا، 2 ہو گئی. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے بشرطے کہ فروع مذکر و مؤنث بیٹا پوتا پوتی نہ ہو، اور نہ اصول مذکر ہو باپ دادا، اور نہ عینی بھائی ہو. اتنی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر عینی بہن کو 1 ہونے میں نصف دینا ہے اور 2 سے زیادہ ہونے میں ثلثان دینا ہے. اب اس کی جو ہے مثال لے لیں آپ. اب یہاں پر چچا ہے اور ایک عینی بہن ہے. اب عینی بہن کو نہ تو کوئی محجوب کرنے والا ہے اور نہ حصہ کم کرنے والا کوئی ہے. حصہ کم کرنے والی بیٹی پوتی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہے. باپ دادا محجوب کرتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. بیٹا پوتا محجوب کرتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو عینی بہن 1 ہونے میں نصف مل جائے گا اور چچا اسبا ہو گیا تو بچا ہوا آدھا چچا لے لے گا. اور اسی مثال میں اگر عینی بہن 2 ہو، چچا ہے اور فرض کر لیجئے کہ شوہر بھی ہے، 2 عینی بہن ہے، تو ممکن ہے چچا کے لیے بچے ہی نہیں. شوہر کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نصف مل جائے گا اور عینی بہن کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں اور حصہ کم کرنے والا کوئی نہیں، تو ثلثان مل جائے گا. اور چچا جو ہے یہ اسبا ہو جائے گا. اب یہاں پر چچا کے لیے بچے گا ہی نہیں بلکہ مسئلہ عائلہ ہو گیا. 50% اس کو اور 66% اس کو، تو مسئلہ عائلہ ہو گیا. باب الاول میں چلا جائے گا معاملہ. تو باب الاول جو ہے پڑھیں گے آپ، مستقل باب ہے کہ جب ان کے حصے بڑھ جائیں تو حصے جب 50% 66% یعنی کہ 116% والی بات ہو گئی، حصے بڑھ گئے، تو اس کو کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے باب الاول آئے گا بعد میں. چچا کے لیے بچے گا نہیں اس میں. بہرحال اس میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ 2 عینی بہن کو ثلثان ملا، اس لیے کہ عینی بہن کا حصہ کم کرنے والا کوئی نہیں اور محجوب کرنے والا کوئی نہیں. نہ بیٹا بیٹی ہے، نہ پوتا پوتی ہے، نہ باپ دادا اور نہ عینی بھائی ہے. تو یہ حالت نمبر 1 اور 2 کی مثال ہو گئی. اب جو ہے حالت نمبر 3. حالت نمبر 3 میں ہے کہ اگر عینی بہن کے ساتھ عینی بھائی ہو، اور ہاں تو عینی بہن بھائی کے ساتھ
اسبا بالغیر ہو جائے گی. بشرطے کے فروع مذکر اور اصول مذکر نہ ہو. اب یہاں بیٹی اور پوتی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹی پوتی موجود بھی ہو تو بیٹی پوتی کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ عینی بھائی عینی بہن آپس میں للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول سے تقسیم کر لیں گے. یعنی بیٹی اور پوتی رکاوٹ نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پر دو بیٹی ہے اور ایک بھائی ہے، بھائی سے مراد عینی بھائی، اور ایک بہن ہے. تو یہاں ابھی جو بحث چل رہی ہے وہ مؤنث ذوی الفروض جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بن جائے. جیسے بیٹی اسبا ہو جائے بیٹا کے ساتھ، یا بہن اسبا ہو جائے بھائی کے ساتھ. اسبا بالغیر کی تعریف جو ہے یہی ہے، اس کو آپ جو ہے نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے. وہ مؤنث ذوی الفروض، جیسے کہ بیٹی ذوی الفروض ہے، بہن ذوی الفروض ہے، تو بیٹی ذوی الفروض میت کے بیٹا کے ساتھ، بیٹا بیٹی بھی بھائی بہن ہے آپس میں، لیکن رشتہ جو بولتے ہیں وہ میت کے اعتبار سے. بیٹا بیٹی آپس میں کیا ہے؟ بھائی بہن، لیکن رشتہ ہم بولتے ہیں میت کے اعتبار سے. تو میت کی بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ اسبا ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ اسبا بالغیر. عینی بہن، میت کی عینی بہن میت کے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے تو بہن ہو گئی اسبا بالغیر. تو جو عورت اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے وہ اسبا بالغیر ہوتی ہے. بیٹی بھی اپنے بھائی کے ساتھ، بیٹی جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی کہ میت کے بیٹا کے ساتھ، میت کی بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ. آواز نہیں جا رہی ہے؟ آواز تو یہاں پر کوئی خلل تو ہوا نہیں؟ آپ لوگوں کو آواز نہیں جا رہی ہے؟ ادھر تو کوئی خلل ہوا نہیں ہے، آ رہی ہے صاف، آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے صاف؟ ہاں. اب جن کے پاس نہیں آ رہی ہے ان کے پاس نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا. بالکل صاف جا رہی ہے آواز؟ ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ میت کی بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ اسبا ہو جائے تو یہ اسبا بالغیر ہے. تو ہم یہ تعبیر بھی اختیار کر سکتے ہیں، ہر عورت اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے. ہر عورت ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے. تو بیٹی بھی کیا ہے؟ میت کا جو بیٹا ہے اور میت کی بیٹی ہے،
تو یہ بیٹی جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ جو میت کا بیٹا ہے تو یہ تعبیر بھی چل جائے گی. پوتی پوتا کے ساتھ تو پوتی اپنے بھائی کے ساتھ یعنی کہ میت کے پوتا کے ساتھ اسبا ہو جائے تو پوتی بھی اسبا بالغیر ہو گئی. تو ہر مؤنث ذوی الفروض جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جائے وہ اسبا بالغیر ہے. بس یہ جملہ یاد رکھیے. تو مؤنث ذوی الفروض جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بن جائے جیسے بیٹی اسبا ہو جائے بیٹا کے ساتھ یا بہن اسبا ہو جائے بھائی کے ساتھ تو یہ اسبا بالغیر کا معاملہ ہے. اب جو ہے میں کیا کہہ رہا تھا کہ حالت نمبر 3 میں اگر عینی بہن کے ساتھ عینی بھائی ہو تو عینی بہن بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہو جائے گی بشرطے کہ محجوب کرنے والا نہ ہو. مذکر مذکر کے ساتھ اسبا بالغیر نہیں ہوتا ہے. مذکر مذکر کے ساتھ اسبا بالغیر نہیں سب اسبا بنفسی ہوتے ہیں. وہ بحث میرا فون آ گیا تھا تو ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تھوڑا سا خلل ہوا ہوگا. ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی بہن کو حصہ مل جائے گا بشرطے کہ محجوب کرنے والا نہ ہو بشرطے کہ فروع مذکر اور اصول مذکر نہ ہو. یعنی بیٹا پوتا فروع مذکر بیٹا پوتا اور اصول مذکر باپ دادا. ذہن میں بٹھا لیجئے اب ہمیشہ میں فروع مذکر کی وضاحت کروں یہ ضروری نہیں ہے. فروع مذکر بیٹا پوتا اصول مذکر باپ دادا. ذہن میں بٹھا لیجئے. تو فروع مذکر اصول مذکر نہ ہو تو بھائی بہن کو حصہ ملنے کا چانس رہتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ بیٹی پوتی کی وجہ سے عینی بھائی عینی بہن کے محجوب ہونے والی بات نہیں ہوتی ہے. اب 2 بیٹی ہیں بیٹا نہیں ہے 2 بیٹی کو ثلثان ملتا ہے. اب جو ہے بچا ہوا بھائی بہن کو چلا جائے گا. اب اسبا بالغیر وغیرہ باضابطہ پورا لکھنا نہیں رہتا ہے اس میں بس اسبا لکھ دیتے ہیں لکیر کھینچ کر اسبا لکھ دیا کافی ہے. بھائی بہن آپس میں اسبا ہے یہی لکھتے ہیں. پوری تفصیل جو ہے ایسے لکھا نہیں جاتا. تو ثلثان دینے کے بعد بچا ہوا 1/3 حصہ بھائی بہن آپس میں بانٹ لیں گے سنگل اور ڈبل کے اعتبار سے. اب اگر جو ہے 99 روپیہ ہے 99 روپے ترکہ ہے جو ان میں تقسیم کرنا ہے تو 66 روپے ادھر چلے جائیں گے ثلثان اور 33 جو ہے دونوں کو ملا کر ہوا 33 تو بھائی کو مل گیا 22 اور بہن کو مل گیا 11. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے. باقی ذہن میں اصل یہ رکھنا ہے کہ بیٹی کی موجودگی میں بھائی بہن محجوب نہیں ہوتے ہیں بلکہ حصہ جو ہے کم ہوتا ہے. تو بہرحال اگر عینی بہن کے ساتھ پھر سے بولتا ہوں اگر عینی بہن کے ساتھ عینی بھائی ہو تو عینی بہن بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہو جائے گی بشرطے کہ فروع مذکر اور اصول مذکر نہ ہو. اگر اصول مذکر یا اصول مؤنث ہو فروع مذکر یا اصول مذکر ہو تو عینی بھائی عینی بہن سب کے سب محجوب ہو جاتے ہیں. اب میں آتا ہوں نمبر 4 کی طرف. نمبر 4 میں چوتھی حالت اگر عینی بہن کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی ہو عینی بہن کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی ہو تو
बहन बहन असबा माल गैर होगी बेटी या पोती के साथ, बेटी या पोती के साथ। अब यहाँ भी है बशर्ते के फुरूए मुज़क्कर और उसूल मुज़क्कर बशर्ते के फुरूए मुज़क्कर और उसूल मुज़क्कर और आईनी भाई ना हो। जरा कलम की रोशनाई कम हो रही है, कल इंशाल्लाह रोशनाई भर देंगे। अगर आईनी बहन के साथ मय्यत की बेटी या पोती हो तो बहन असबा माल गैर होगी बेटी या पोती के साथ, बशर्ते के फुरूए मुज़क्कर और उसूल मुज़क्कर और आईनी भाई ना हो। यह हालत नंबर 4। असल याद करने का इतना ही है, आईनी बहन के साथ मय्यत की बेटी या पोती हो तो बहन असबा माल गैर होगी बेटी या पोती के साथ। बशर्ते के जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में वो ज़हन में बिठाने के लिए, बशर्ते के फुरूए मुज़क्कर और उसूल मुज़क्कर ना हो। अगर होंगे तो आईनी बहन महजूब हो जाएगी, बिल्कुल लिया। और आईनी भाई भी ना हो, अगर आईनी भाई होगा तो फिर बहन क्या हो जाएगी, असबा बिल गैर हो जाएगी। फिर जो है असबा माल गैर नहीं होगी बल्कि असबा बिल गैर हो जाएगी भाई के साथ, जैसा कि अभी यहाँ आया था नंबर 3 में कि आईनी बहन भाई के साथ असबा बिल गैर हो जाएगी, जिसकी मिसाल आपके सामने आई थी नीचे। तो भाई नहीं है बल्कि मय्यत की बेटी या पोती है, तो मय्यत की बेटी या पोती के साथ आईनी बहन क्या हो गई, असबा माल गैर हो गई। अब उसकी मिसाल तो शायद आई थी अभी, मसलन दो बेटी और 5, मिसाल के तौर पर 5 आईनी बहन। अब यहाँ पर आप गौर करें, फुरूए मुज़क्कर नहीं है बेटा पोता, उसूल मुज़क्कर नहीं है बाप दादा, और आईनी भाई भी नहीं है। जो मुतासिर कर सकते हैं आईनी बहन को वो नहीं है। आईनी भाई मुतासिर करता है, यानी एक हद तक करता है कि वो असबा बिल गैर बना देता है बहन को, और बेटा पोता महजूब ही कर देता है बहन को, और बाप दादा जो है बिल्कुल लिया महजूब ही कर देता है बहन को। तो बेटा पोता भी नहीं है, बाप दादा भी नहीं है, तो महजूब करने वाला नहीं है कोई। बिल्कुल लिया महजूब करने वाले यही 4 होते हैं, बेटा पोता बाप दादा, जैसा कि इससे पहले मैंने लिख दिया था नोट में। बाकी इसके अलावा बिल्कुल लिया महजूब नहीं करते हैं, लेकिन हिस्सा मुतासिर करते हैं। अब 2 बेटी को सुलसान मिल गया और 5 आईनी बहन असबा माल गैर हो गई। समझाने के लिए असबा माल गैर लिखना पड़ेगा, वरना खाली असबा भी लिख दिया तो चल जाता है। तो आप ये देखें, अगर आईनी बहन के साथ मय्यत की बेटी या पोती हो तो बहन असबा माल गैर होगी बेटी या पोती के साथ, बशर्ते के फुरूए मुज़क्कर और उसूल मुज़क्कर और आईनी भाई ना हो। 2 बेटी 5 आईनी बहन, 2 बेटी को सुलसान और 5 आईनी बहन असबा माल गैर, लिहाजा बचा हुआ एक तिहाई 5 बहनों को मुश्तरका मिल जाएगा। बचा हुआ एक तिहाई हिस्सा बेटी को सुलसान देने के बाद बचा हुआ एक तिहाई हिस्सा 5 आईनी बहन को मुश्तरका तौर से मिल जाएगा। यह हालत नंबर 4 हो गई। आईनी भाई अगर हो तो फिर असबा माल गैर नहीं होगी। अगर हम इसमें बढ़ा दें आईनी भाई बढ़ा दिया तो अब ये बेटी के साथ असबा नहीं हुई,
ابھی میں نے لکھا تھا اسباب الغیر اور اسباب مال غیر. اسباب مال غیر جو ہے عورت عورت کے ساتھ اسبا ہوتی ہے. ابھی جو میں نے بورڈ پہ لکھایا تھا اسباب مال غیر جو ہے بہن جو ہے وہ اسبا ہوتی ہے بیٹی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ، یعنی عورت کی موجودگی میں کسی ایک خاص عورت کی موجودگی میں دوسری عورت اسبا ہوتی ہے. عینی بہن کی موجودگی میں نہیں بیٹی کی موجودگی میں عینی بہن اسبا ہوتی ہے. یہ اسبا مال غیر ہے. مؤنث مؤنث کے ساتھ اسبا ہو یہ اسبا مال غیر ہے. اور اسبا بالغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مؤنث ذوی الفروز اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو وہ اسبا بالغیر ہوتی ہے. اور اگر بھائی یہاں موجود ہو تو پھر عینی بہن جو ہے بیٹی کے ساتھ اسبا نہیں ہوگی بلکہ بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہو جائے گی. اب یہاں پر یہ ہوگا فرق یہ ہوگا کہ بیٹی کو ثلثان دینے کے بعد بچا ہوا جو 1/3 ہے 1/3 پورا حصہ بہن کو نہیں جائے گا. پورا 1/3 بہن کو اب نہیں جائے گا بلکہ 1/3 یہ دونوں مل کر رکھیں گے. 1/3 بچا ہوا یہ دونوں یعنی عینی بہن اور عینی بھائی 5 عینی بہن ہے تو 5 اور 1 عینی بھائی تو 5 1 6 یہ 6 لوگ مل کر 1/3 بانٹیں گے. یہ آپس میں اسبا ہے. یہ آپس میں اسبا ہے یعنی عینی بھائی کی وجہ سے عینی بہن اسبا بالغیر ہو گئی. لہذا بہنوں کو ثلثان دینے کے بعد 1/3 میں بھائی بھی لے گا اور بہن بھی لے گی تو بھائی نے اسبا بنا دیا بہن کو. یہ اسبا بالغیر کی مثال ہو گئی. اسبا بالغیر کی مثال ہو گئی کہ بھائی نے اسبا بنایا بہن کو. یہ اسبا بالغیر ہے. اور اگر بھائی کو ہم ہٹا دیں تو اب جو ہے معاملہ کیا ہو جائے گا اسبا مال غیر کا. اسبا مال غیر کا مطلب کیا ہوا کہ بیٹی کے ساتھ بہن اسبا ہو گئی. بیٹی کے ساتھ بہن اسبا ہو گئی. بیٹی کو ثلثان دینے کے بعد بچا ہوا باقی ثلث جو ہے پانچوں بہنیں لے لی. باقی ثلث جو ہے پانچوں بہنیں لے لی تو یہ اسبا مال غیر. اسبا مال غیر میں یہی بات ہوئی. اس مؤنث کی وجہ سے یہ مؤنث اسبا ہوئی. یہ اسبا مال غیر ہے. اگر بھائی ہوتا عینی بھائی ہوتا تو بہن اسبا مال غیر نہیں ہوتی تھی بلکہ اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوتی تھی. اور جب اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوتی تو اس کو بولتے تھے اسبا بالغیر. جب بہن جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوتی تو اس کو اسبا بالغیر کہا جاتا. لیکن یہاں بھائی نہیں ہے تو یہ عینی بہن بیٹی کے ساتھ اسبا مال غیر ہوئی نہ کہ اسبا بالغیر. تو بہرحال اسبا بالغیر میں ذہن میں بٹھا لیجئے جو مؤنث اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو وہ اسبا بالغیر ہے اور جو مؤنث دوسری مؤنث کے ساتھ اسبا ہو وہ اسبا مال غیر ہے. تو یہ 4 حالتیں ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے 5ویں حالت ہے کہ 5ویں حالت فروع مذکر اور اصول مذکر کی موجودگی میں عینی بہن عینی بھائی طبعا اس کا ذکر کر رہا ہوں عینی بھائی اللاتیٰ بھائی اور اللاتیٰ بہن سب کے سب
محجوب ہو جاتے ہیں۔ اللاتی کی بات اس کے بعد آ رہی ہے، تو صاحب کتاب نے بھی یہی کیا ہے، صاحب کتاب نے بھی یہی کیا ہے کہ صاحب کتاب نے بھی یہی کیا ہے کہ آئینی بہن، اللاتی بہن، یعنی آئینی بہن کی پانچویں حالت، آئینی بہن کی پانچویں حالت کو اللاتی بہن کی حالت کے آخر میں پیش کیا ہے، چونکہ محجوب ہونے کی شکل عینی اور اللاتی دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ عینی بہن، عینی بھائی، اللاتی بہن، اللاتی بھائی، اللاتی بہن، ان سب کے محجوب ہونے کی یکساں شکل ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بیٹا، پوتا، باپ، دادا کی موجودگی میں یہ سب کے سب محجوب ہو جاتے ہیں۔ تو عینی بہن کی پانچویں حالت کو اسی لیے اللاتی کے آخر میں پیش کیا ہے کتاب والے نے، شروع میں 4 پیش کر دیا، یہ یہاں تک 4، اور پانچویں کو پیش کیا ہے کب؟ اللاتی بہن کے احوال کو پیش کرنے کے بعد، اللاتی بہن کا کے بالکل آخر میں یہ مشترکہ طور سے دونوں کا پیش کر دیا، عینی بہن کا بھی اور اللاتی بہن کا بھی، اور طبعاً جو ہے بھائی کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ اصل تو بحث چل رہی ہے عینی بہن کی اور اللاتی بہن کی، لیکن بھائی کا بھی ذکر کر دیا ہے طبعاً۔ تو بہرحال عینی بہن بھی محجوب، عینی بھائی بھی محجوب، اللاتی بھائی بھی محجوب، اللاتی بہن بھی محجوب، کس کی موجودگی میں؟ بیٹا کی موجودگی میں، یا پوتا کی موجودگی میں، یا باپ کی موجودگی میں، یا دادا کی موجودگی میں۔ تو عینی بہن کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ طبعاً اوروں کو بھی ذکر کر دیا، عینی بھائی کو بھی ذکر کر دیا، اللاتی بھائی کو بھی ذکر کر دیا، اللاتی بہن کو بھی ذکر کر دیا، ان تمام کو ذکر کر دیا تاکہ ایک ہی جگہ بات سب کی سامنے آ جائے۔ تو اب جو ہے آپ میں کتاب کی عبارت اب جو ہے آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا۔ وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ، عینی بھائی، عینی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں۔ النصف للواحدۃ، حالت نمبر 1 النصف للواحدۃ، یہ کتاب کی عبارت ہے، ایک عینی بہن کو نصف ملے گا، اور والثلثان، والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو ثلثان ملے گا۔ یہ سب باتیں ابھی آپ نے احوال میں دیکھ لی۔ وَمَعَ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَمَعَ الْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يَسِرْنَ بِهِ عَصَبَةً، يَسِرْنَ بِهِ عَصَبَةً، لاستوائهم في القرابة، استوائهم في القرابة إلى الميت، ولهن الباقي مع البنات، ولهن الباقي مع البنات، مع البنات أو بنات الابن، لقوله عليه السلام
اجعل الاخوات مع البنات اسبة، اجعل الاخوات مع البنات اسبة. بس یہاں پر 4 حالتیں پیش کر کے 5ویں حالت کو یہاں پہ چھوڑ دیا ہے. 5ویں حالت میں نے پیش کر دیا آپ کو جو اللاتی کے آخر میں پیش کریں گے. تو آپ دیکھیں سراجی کی عبارت وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، بہرحال عینی بہنوں کے لیے فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ، تو 5 حالتیں ہیں. النِّصْفُ لِلْوَاحِدَةِ، ایک عینی بہن کے لیے نصف ملے گا، ایک عینی بہن کو نصف ملے گا بشرطے کہ فلاں فلاں نہ ہو. میں لکھا چکا ہوں. والثلثان، ثلثان حالت نمبر 2 ثلثان ملے گا 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے جبکہ فلاں فلاں نہ ہو. وہ بات آپ نوٹ کر چکے ہوں گے. اور حالت نمبر 3 عینی بھائی کے ساتھ، عینی بھائی کے ساتھ فمل اخی لأب وأم، اور عینی بھائی کے ساتھ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو 2 مؤنث کے برابر حصہ ملے گا. بھائی بہن آپس میں اسی انداز سے بانٹیں گے، مؤنث کو سنگل، مذکر کو ڈبل، بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل. اس اصول سے تقسیم ہوگا. یسرن بھی عصبتن، یسرن یعنی بہنیں اسبا ہو جائیں گی، عینی بہنیں یسرن ہو جائیں گی، اسبا ہو جائیں گی بھائیوں کے ساتھ، عینی بھائیوں کے ساتھ. کیوں اسبا ہو جائیں گی؟ اس لیے کہ دونوں کے سب برابر ہیں. لاستواء فی القرابۃ علی المیت، یہ بھائی بہن آپس میں میت سے رشتہ رکھنے میں برابر ہے. جتنی قوت عینی بھائی کو حاصل ہے میت سے، ٹھیک اتنی ہی قوت حاصل ہے بہن کو میت سے. لہٰذا یہ بھائی بہن آپس میں اسباب الغیر ہو جائیں گے، بہنیں اسباب الغیر ہو جائیں گی اپنے بھائی کے ساتھ. باستواءہم فی القرابۃ الی المیت، میت سے رشتہ رکھنے میں برابری کی وجہ سے. یہ حالت نمبر 3 ہو گئی. حالت نمبر 3 آپ نے دیکھا ہوگا بورڈ پر جو میں نے لکھ دیا تھا. حالت نمبر 4 فلہن الباقی، عینی بہنوں کو باقی مل جائے گا. مال بناتی او بناتی ابنی، بیٹیوں یا پوتیوں کی موجودگی میں بہنوں کو، بہنیں اسبا مال غیر ہو جائیں گی. جو میں نے لکھایا تھا اسبا مال غیر ہو جائیں گی، مطلب کیا ہوا؟ بیٹی کو دینے کے بعد یا پوتی کو دینے کے بعد بچا ہوا مال بہن لے لیں گی. میں نے لکھا تھا بشرطے کہ محجوب کرنے والا بیٹا پوتا باپ دادا نہ ہو اور عینی بھائی بھی نہ ہو. یہ میں نے کہا تھا عینی بھائی نہ ہو. اگر عینی بھائی اگر ہوگا تو بہن اسباب مال غیر نہیں ہوگی بلکہ بھائیوں کے ساتھ اسباب بالغیر ہو جائے گی. یہ بات میں نے یہاں پر ابھی مثال جو دی تھی نیچے میں وہ سمجھا دیا تھا. بھائیوں کی وجہ سے بہنیں اسباب بالغیر ہوتی ہیں. یہاں اسباب بالغیر کی مثال نہیں ہے، اسباب مال غیر کی مثال ہے. جب بھائی موجود ہو تو حالت نمبر 3 ہو جائے گی. جب بھائی موجود ہو تو حالت نمبر 3 ہو جائے گی. مال اخی لأب وأم یسرن به عصبۃ، یہ اسباب بالغیر کی مثال ہے نمبر 3 کی. اور جب عینی بھائی بھی نہ ہو اور محجوب کرنے والا بیٹا پوتا باپ دادا نہ ہو تو اسباب مال غیر کی مثال ہے نمبر 4 اسباب مال غیر. بس یہ فرق ذہن میں رکھیے. نمبر 4 اسباب مال غیر بیٹی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ، اور نمبر 3 جو ہے بھائی کے ساتھ اسباب بالغیر ہے. تو عینی بہنوں کے لیے باقی ہے بیٹیوں یا پوتیوں کی موجودگی میں حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے اجعل الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسباب بنا دو. تو یہ احوال جو ہے بہنوں کے مکمل، عینی بہنوں کے مکمل ہو گئے. اور کتاب میں
محجوب کرنے والی شکل یہاں پیش نہیں کی گئی ہے، وہ آئے گی اللاتی کے بعد، اللاتی کے آخر میں، اور میں نے وہ لکھا دیا ہے، محجوب کرنے کی شکل ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں آگے کتاب میں اللاتی کی بات ہے، تو اب اللاتی کی بات دیکھیں۔ سب سے مشکل جو ہے عینی بہن کا جو آپ نے دیکھا، اس سے بھی مشکل وہ ہے اللاتی کا۔ اب اللاتی کی 7 حالت ہے۔ اللاتی بہن کی 7 حالت۔ نمبر 1 اور نمبر 2، اگر اللاتی بہن، یہ جو ہے اللاتی بہن اور پوتی کے احوال، بیٹی کی موجودگی میں پوتی کے احوال جو آپ پڑھے ہیں، بیٹی پوتی، بیٹی ایک ہو تو بیٹی کو نصف، پوتی کو سدس، بیٹی 2 ہو تو پوتی محجوب، اللہ یہ کہ پوتی کے ساتھ کوئی بھائی ہو تو محجوب ہونے والی پوتی پوتا کے ساتھ اسباب الغیر ہو جائے گی۔ اسی طرح کی کہانی یہاں بھی ہے۔ اگر اللاتی بہن 1 ہو تو نصف ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو 7 ملے گا۔ اب یہاں پر جو ہے شرطیں بڑھ جائیں گی کہ فلاں فلاں نہ ہو تب یہ بات ہے، فلاں فلاں نہ ہو تب یہ بات ہے۔ اب کون کون نہیں ہونا چاہیے؟ بشرطے کے فروع مذکر و مؤنث، اصول مذکر اور عینی بھائی بہن نہ ہو، عینی بھائی و عینی بہن نہ ہو۔ اتنی شرطوں کی رعایت کرنی پڑے گی اللاتی کو دینے کے لیے۔ اس کو آپ لوگ غور سے پڑھیے۔ اب یہاں پر آپ حضرات غور کریں کہ اتنی شرطوں کو ذہن میں لائیے آپ۔ بیٹا پوتا نہیں ہونا چاہیے، اگر اللاتی کو 1 ہونے پر نصف دینا ہے اور 2 یا 2 سے زیادہ ہونے پر ثلثان دینا ہے تو پھر یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ فروع مذکر و مؤنث، یعنی کہ اس سے پہلے فروع مذکر و مؤنث کو میں نے براکٹ میں لکھ دیا تھا، بار بار اس کو لکھنا نہیں ہے۔ بیٹا بیٹی پوتا پوتی فروع مذکر و مؤنث نہیں ہے، اصول مذکر نہیں ہے، یعنی باپ دادا نہ ہو، بیٹا بیٹی نہ ہو، پوتا پوتی نہ ہو، عینی بھائی عینی بہن نہ ہو، اتنے لوگ موجود نہ ہو، تب جا کر اللاتی بہن 1 ہو تو نصف ملے گا، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا۔ تو اتنی زیادہ اس کے اندر شرطیں ہیں، وہ یاد رکھیے۔ بشرطے کے فروع مذکر اور فروع مؤنث، بشرطے کے فروع مذکر و مؤنث، اصول مذکر اور عینی بھائی و عینی بہن نہ ہو، اتنی باتوں کو ذہن میں بٹھائیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حالت نمبر 3، ایک عینی بہن موجود ہو تو روشنائی اس کو بھرا ہو، اس لیے روشنائی گاڑی ہو چکی ہے۔ ایک عینی بہن موجود ہو تو کیا ہوگا؟
تو ایک یا چند، ایک یا چند اللہ کی بہن سدس ملے گا تکملۃ للثلثین، بشرطے کے فروع مذکر و مؤنث، اصول مذکر آپ عینی بھائی نہ ہو۔ اب آپ غور کر لیں حالت نمبر 3، ایک عینی بہن کی موجودگی میں اللاتی بہن کو سدس ملتا ہے تکملۃ للثلثین۔ اب آپ تینوں حالتیں اگر آپ دیکھیں تو بیٹی پوتی کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ بیٹا بیٹی نہ ہو، پوتی ایک ہو تو نصف ملتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر فلاں 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 نہ ہو اور اللاتی بہن ایک ہو تو نصف ملے گا، اور دو سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا، بشرطے کہ فلاں فلاں نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا بیٹا نہ ہو، بیٹی ایک ہو تو بیٹی کو نصف ملے گا، اور پوتی ایک یا چند ہو تو پوتی کو سدس ملے گا تکملۃ للثلثین۔ ٹھیک اسی طرح یہاں بھی ہے، ایک عینی بہن موجود ہو تو ایک عینی بہن کو کیا ملتا ہے؟ ابھی آپ نے پڑھا ایک عینی بہن کو نصف ملتا ہے، تو بھائی ایک عینی بہن کو نصف مل گیا اور اللاتی بہن کو سدس مل گیا تکملۃ للثلثین۔ جیسے کہ ایک بیٹی کی موجودگی میں پوتی کو سدس ملتا ہے، ایسے ہی ایک عینی بہن کی موجودگی میں اللاتی بہن کو سدس ملتا ہے۔ ایک عینی بہن، اب ایک عینی بہن اور اللاتی بہن چاہے ایک ہو یا 5 ہو یا 10 ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چچا، ایک عینی بہن کو ابھی آپ نے احوال پڑھے، محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے تو عینی بہن کو نصف مل گیا، عینی بہن کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، عینی بہن ایک ہے نصف مل گیا، اللاتی بہن کو سدس مل گیا تکملۃ للثلثین۔ بہنوں کا حصہ بھی ثلثان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، عینی اور اللاتی ملا کر ثلثان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جیسے بیٹی پوتی میں ثلثان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ایسے ہی عینی اور اللاتی بہنوں میں ثلثان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو ایک عینی بہن کو نصف مل گیا تو ثلثان تک جا سکتے، ثلثان تک جانے کے لیے ہمیں بچا ہے سدس، چونکہ اگر 100 پیسہ ہے تو 50 پیسے ادھر چلے گئے اور 66 پیسے تک دے سکتے ہیں، یعنی ثلثان 66 پیسے، تو اب اس کو 16 پیسے تک ہی دینے کی گنجائش ہے۔ 16 پیسے کا مطلب سدس، یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، اس لیے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ثلثان تک پہنچنے کے لیے جب ہم نے عینی بہن کو نصف دے دیا تو ثلثان تک پہنچنے کے لیے ہمیں سدس کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ثلثان تک پہنچانے کے لیے سدس کی گنجائش ہے، اس سے آگے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ایک عینی بہن کی موجودگی میں اللاتی بہن کو سدس ملے گا، اللاتی بہن 1 ہو یا 2 ہو یا 5 ہو یا 10 ہو یا 20 ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اللاتی بہن کو سدس ملے گا۔ اور چچا جو ہے وہ اسبا ہوتا ہے، بچا ہوا ادھر چلائے گا، چچا جو ہے وہ اسبا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال آئی آپ کے سامنے۔ تو اب یہاں پر حالت نمبر 3
حالت نمبر 3 جو ہے آپ دیکھ لیں، ایک عینی بہن موجود ہو تو ایک یا چند اللاتی بہن کو سدس ملے گا، تکملتاً للثلثین، بشرطے کہ فلاں فلاں نہ ہو، بشرطے کہ فروع مذکر و مؤنث یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ ہو، اصول مذکر باپ دادا نہ ہو، اور عینی بھائی نہ ہو، تب جا کر یہ معاملہ ہے۔ اللاتی بہن کو سدس ملنے کی یہ شکل ہے۔ یہ حالت نمبر 3 ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے حالت نمبر 4 کی طرف آ جائیے کہ حالت نمبر 4 میں کیا آ جائے گا؟ حالت نمبر 4 میں محجوب ہونے کی شکل ہو جائے گی جب عینی بہن، یہ والی شکل 3 والی شکل ہے، لیکن عینی بہن ایک کی جگہ 2 ہے، عینی بہن ایک کی جگہ 2 ہے۔ اگر عینی بہن 2 ہو یا اس سے زیادہ تو اللاتی بہن محجوب ہو جائے گی، ہاں دوسرے محجوب کرنے والے نہ ہو، دوسرے محجوب کرنے والے بیٹا پوتا وغیرہ نہ ہو، پھر بھی محجوب ہو جائے گی۔ اگر عینی بہن 2 ہو یا اس سے زیادہ تو اللاتی بہن محجوب ہو جائے گی۔ خاص جو ہے سمجھانے کے لیے، دوسرے محجوب کرنے والے بیٹا پوتا وغیرہ نہ ہو، پھر بھی محجوب ہو جائے گی۔ 2 عینی بہن نے اللاتی کو محجوب کر دیا، 2 عینی بہن نے اللاتی کو محجوب کر دیا، دو عینی بہن، 2 اللاتی بہن، چاہے 5 ہو اللاتی بہن یا 10 ہو اللاتی بہن یا 1 ہو اللاتی بہن، اور چچا۔ اب 2 عینی بہن کا حصہ ثلثان ہے، عینی بہن کو محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا 2 عینی بہن کو ثلثان مل گیا، بہنوں کا حصہ ثلثان ختم ہو گیا۔ 2 عینی بہنوں نے ثلثان لے کر اللاتی کے لیے چھوڑا نہیں، اس لیے کہ ثلثان سے آگے بڑھ نہیں سکتے، لہذا دونوں بہنوں نے ثلثان لے کر مزید بہنوں کا حصہ ختم کر دیا، تو اللاتی بہن محجوب ہو گئی حصہ ختم ہونے کی وجہ سے، اور چچا جو ہے وہ تو اسبا ہوتا ہی ہے۔ اب یہاں پر غور کریں کہ اللاتی بہن کو محجوب کرنے والے جو مین لوگ ہیں، بیٹا پوتا باپ دادا، جو ہر حال میں محجوب کر دیتے ہیں اللاتی کو، وہ سب نہیں ہے، جو اہم ہے، جو بنیاد ہے، کیا میں سمجھا نہیں؟ اس سے پہلے سے فروع مذکر لکھے مؤنث کے ساتھ نہیں تھا۔ بشرطے کہ فروع مذکر و مؤنث دونوں جگہ لکھا ہوا ہے، یہاں دونوں جگہ لکھا ہوا ہے، نقشے میں حالات اوپر نیچے ہے، تیسری حالت میں اسبا لگ رہی ہے، نہیں یہاں پر میں نے جو لکھایا ہے وہ کتاب کی روشنی میں ہے، کتاب کی ترتیب کے مطابق ہے، ترتیب اوپر نیچے ہو اس سے مسئلہ نہیں، شکل کیا ہے، شکل کے اعتبار سے آپ جو ہے شکل کے اعتبار سے حصہ دیجئے، چاہے ہم 1 کو نمبر 5 میں پیش کریں، نمبر 5 کو 3 پر پیش کریں، نمبر 3 کو 2 پر پیش کریں،
اس سے زیادہ یعنی کہ مشکل نہیں ہونی چاہیے، زیادہ فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ حالت کون سی ہے وہ دیکھیے آپ. حالت ایسی ہوگی نمبر 3 والی، تو یہ اللہ کے لیے سدس کی بات ہے. حالت جو ہے ایسی ہوگی تو اللہ کی بہن کو 1 اور 2 اللہ کی بہن کو ثلثان، بشرطے کہ محجوب کرنے والے کوئی نہ ہو. تو حالت چاہے 1 میں پیش کریں یا 4 میں پیش کریں، جیسی شکل ہوگی ویسا حکم لگے گا، چاہے اس کو نمبر 1 میں پیش کریں چاہے نمبر 4 میں پیش کریں. تو بہرحال یہ کتاب کی ترتیب ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. اگر عینی بہن 2 ہو یا اس سے زیادہ تو اللہ کی بہن محجوب ہو جائے گی، خواہ دوسرے محجوب کرنے والے بیٹا پوتا نہ ہو، پھر بھی 2 عینی بہنوں نے اللہ کو محجوب کر دیا. مثال آپ کے پاس سامنے موجود ہے. اللہ کو مین محجوب کرنے والے بیٹا پوتا اور باپ دادا وہ سب نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی بہن محجوب ہو گئی 2 عینی بہن کی وجہ سے. 2 عینی بہن جو ہے یہ بہنوں کا حصہ ثلثان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو 2 عینی بہنوں نے ثلثان لے لیا تو اللہ کی بہن کے لیے نہیں بچا، لہذا اللہ کی بہن محجوب. یہ حالت نمبر 4 ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے 2 بیٹی کی موجودگی میں پوتی محجوب ہو رہی تھی. 2 بیٹی کی موجودگی میں پوتی محجوب ہو رہی تھی، ایسے ہی 2 عینی بہنوں کی موجودگی میں 2 عینی بہنوں کی موجودگی میں اللہ کی بہن محجوب ہو جائے گی بیٹی پوتی کی طرح. یہ نمبر 4 ہو گیا. نمبر 5 جو ہے یہ وہی ہے کہ پوتی جو محجوب ہو رہی تھی 2 بیٹیوں کی وجہ سے، لیکن پوتا موجود ہو تو محجوب ہونے والی پوتی اسبا ہو جائے گی پوتا کے ساتھ. ایسے یہاں پر بھی 2 عینی بہن کی موجودگی میں تو اللہ کی بہن محجوب ہو رہی تھی، لیکن اللہ کی بھائی موجود ہے. اللہ کی بھائی موجود ہے، جیسے کہ وہاں پر پوتا موجود ہو. 2 بیٹی کی وجہ سے پوتی محجوب ہو رہی تھی، لیکن پوتا موجود ہو تو پوتا اسباب بنا دیتا ہے پوتی کو. ایسے ہی اللہ کی بھائی اسباب بنا دے گا محجوب ہونے والی بہن کو. یہ حالت نمبر 5 ہے. اس کو میں لکھ دیتا ہوں، مثال پہلے دے رہا ہوں. اس کو میں لکھ دوں گا، مثال پہلے دے رہا ہوں. اسباب بالغیر، پورے کو اسبا ہی لکھتے ہیں لیکن الگ الگ سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں. اسبا، اللہ کی بھائی نے محجوب ہونے والی اللہ کی بہن کو اسبا بنا دیا. ایسے ہی جیسے کہ 2 بیٹی کی موجودگی میں پوتی محجوب ہو رہی تھی، لیکن پوتا کی موجودگی نے پوتی کو اسبا بنا دیا. تو اللہ کی بھائی کی موجودگی نے اللہ کی بہن کو اسبا بنا دیا. اگر اللہ کی بھائی نہ ہوتا تو اللہ کی بہن محجوب ہو جاتی تھی 2 عینی بہن کی موجودگی میں. تو یہ ہے حالت نمبر 5. یہ ہو گئی حالت نمبر 5. اگر عینی بہن 2 ہو یا اس سے زیادہ تو اللہ کی بہن محجوب ہو جائے گی. حالت نمبر 4 ہو، البتہ ساتھ میں اللہ کی بہن کے ساتھ اللہ کی بہن کے ساتھ اللہ کی بھائی ہو تو اللہ کی تو محجوب ہونے والی اللہ کی بہن
अल्लाती बहन अल्लाती भाई के साथ असबा हो जाएगी, अल्लाती भाई के साथ असबा बिल गैर हो जाएगी। हालत नंबर 4 हो ऐनी बहन 2 या उससे ज्यादा, तो अल्लाती बहन महजूब हो जाएगी। हालत नंबर 4 हो 2 ऐनी बहन है और अल्लाती बहन का मसला जेर बहस है। अलबत्ता अल्लाती बहन के साथ अल्लाती भाई हो तो महजूब होने वाली अल्लाती बहन अल्लाती भाई के साथ असबा बिल गैर हो जाएगी। मिसाल ऊपर मौजूद है, 2 ऐनी बहन महजूब कर रही थी दो अल्लाती बहन को, 2 ऐनी बहन महजूब कर रही थी अल्लाती बहन को, लेकिन अल्लाती भाई ने अल्लाती बहन को महजूब होने से बचा लिया और असबा बिल गैर बना दिया। अल्लाती भाई ने अल्लाती बहन को असबा बिल गैर बना दिया। यह हालत नंबर 5 हो गई। अब टाइम भी खत्म हो रहा है, 2-3 मिनट रह गया है। तो वला यरिस्न माल उख्तैन लाबिन इल्ला यकुन माहुन्ना अखुन लाबिन फयुअस्सिबुहुन्ना वल बाक़ी मिनहुम लिज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वस्सादिसा अन यसिरना असबतन मअल बनाती औ बनातिल इब्नि लिमा ज़करना। छठी हालत लिखी देता हूँ। अब इबारत तो आज मुश्किल है, इबारत जो है कल कर लेंगे। छठी हालत में लिखी देता हूँ, उसके बाद दर्स खत्म हो जाएगा। और 7वीं हालत तो मैं तो एक तरह से लिखा ही चुका हूँ, जो महजूब होने की शक्ल है वो 7वीं हालत वही है। अल्लाह की बहन बेटी या पोती के साथ असबा माल गैर हो जाएगी। मुअन्नस के साथ असबा हो या असबा माल गैर है। अल्लाती बहन बेटी या पोती के साथ असबा माल गैर हो जाएगी, लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोगों का न होना जरूरी है, बशर्ते के फुरूए मुज़क्कर उसूल मुज़क्कर ऐनी भाई बहन और अल्लाती भाई ना हो, इतने लोग ना हो। यह हालत नंबर 6 है। इतने लोगों के सिलसिले में ये बात है, इतने लोग ना हो तब जो है असबा माल गैर होगी। अल्लाती बहन बेटी या पोती के साथ असबा माल गैर हो जाएगी, बशर्ते के फुरूए मुज़क्कर उसूल मुज़क्कर ऐनी भाई बहन और अल्लाती भाई ना हो, तब जाकर असबा माल गैर होगी। इतना लंबा चौड़ा। तो मसलन 2 बेटी है, उसके बाद जो है 5 अल्लाती बहन है। अब इस मिसाल में आप देखें कि 2 बेटी बेटा नहीं है, 2 बेटी है, सुलसान मिल जाएगा। बेटी को जब भी देना है तो खाली बेटा देखिए और किसी को मत देखिए। 2 बेटी है, बेटा नहीं है, सुलसान मिल गया। अल्लाती बहन क्या हो जाएगी? अल्लाती बहन असबा माल गैर हो जाएगी। अब आप गौर करें, अगर बेटा मौजूद हो तो महजूब, बाप मौजूद हो महजूब अल्लाती बहन, दादा मौजूद हो तो महजूब, पोता मौजूद हो तो महजूब, ऐनी भाई मौजूद हो तो भी महजूब। वो हालत नंबर 7 में बात आएगी कि ऐनी भाई की मौजूदगी में अल्लाती बहन महजूब हो जाती। तो ऐनी भाई भी नहीं है और ऐनी बहन भी नहीं है। असबा माल गैर होने के लिए ये सब नहीं होना चाहिए। ऐनी भाई भी नहीं है इस मिसाल में, ऐनी बहन भी नहीं इस मिसाल में, और अगर ऐनी भाई होगा तो ऐनी भाई ही असबा हो जाएगा, अल्लाती बहन के लिए को मिलेगा ही नहीं। ऐनी भाई महजूब कर देगा अल्लाती बहन को। वो बात आएगी, वो बात एक बाकी रह गई थी। तो ऐनी भाई
बहन ये भी नहीं है, अल्लाती भाई भी ना हो। अल्लाती भाई अगर होगा तो भाई के साथ असबाब बिल गैर हो जाएगी। अगर अल्लाती भाई मौजूद हो तो अल्लाती भाई के साथ असबाब बिल गैर हो जाएगी। ये बहन असबाब माल गैर नहीं हो सकेगी। असबाब माल गैर होने के लिए बस 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 1 बेटी हो, या 1 पोती हो, या 2 पोती हो, या 3 पोती हो, 12 बेटी या पोती के साथ अल्लाती बहन असबाब माल गैर हो जाएगी, बशर्ते के फुरूए मुज़क्कर ना हो, उसूल मुज़क्कर ना हो, ऐनी भाई बहन ना हो, अल्लाती भाई ना हो। इतनी शर्तों के बाद अल्लाती बहन असबाब माल गैर होगी। अब इसको जो है आप एक मरतबा याद कर लीजिए, अच्छी तरह ज़हन में बैठाइए, फिर कल इंशाअल्लाह इबारत देख लेंगे। और फिर 7वीं हालत जो है, जो तकरीबन हालत आ चुकी है, बेटा की मौजूदगी, पोता की मौजूदगी, बाप की मौजूदगी, दादा की मौजूदगी में ये सब के सब भाई बहन ऐनी अल्लाह की सब के सब महजूब हो जाते हैं, वही 7वीं हालत है। तो उसमें मज़ीद 1-2 का इजाफा है, वो इंशाअल्लाह कल बात आ जाएगी। तो आज का दर्स यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है और आपसे यह अर्ज़ है कि ऐनी के 5 हालतें और अल्लाती बहन की 7 हालतें, इसको जो है आज के दर्स की रोशनी में मुताला करें, गौर करें, मिसाल वगैरह भी जो है देखें, तब जो है कल दर्स में शरीक हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो समझने में आसानी होगी, वरना मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो आज का वक्त तमाम होता है और आप हजरात दिलचस्पी का मुजाहरा करें और असबा लिल गैर की कोई शक्ल नहीं है, या तो असबा बिल गैर है या असबा माल गैर है। असबा बिल गैर जो औरत भाई के साथ असबा हो वो असबा बिल गैर, और जो औरत के साथ असबा हो वो असबा माल गैर। हाँ सही है। 2 बेटियों की मौजूदगी में पोती भी हो तो पोती महजूब हो जाएगी और अल्लाती बहन असबा माल गैर बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इंशाअल्लाह बाकी बातें अब कल होंगी। आज की बातें ज़रा गैर मानूस थी और अहवाल भी लंबे लंबे थे। 5 हालत ऐनी बहन की, 7 हालत अल्लाती बहन की, इसलिए ज़रा मुश्किल वाली बात थी। इसको बहरहाल पढ़ के आइए, मुताला करके आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।